وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع کے حل کے لیے امن معاہدہ پہلے سے کہیں زیادہ قریب آ چکا ہے اور اسے آئندہ 24 گھنٹوں میں حتمی شکل دیے جانے کی توقع ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان مجوزہ امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، جبکہ اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات بھی منعقد ہوں گے۔ وزیر اعظم نے مذاکراتی عمل میں تعمیری کردار ادا کرنے پر امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کیا اور خطے کے برادر ممالک کے تعاون کو بھی سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تاریخی معاہدہ خطے میں دیرپا امن، استحکام اور باہمی تعاون کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ ریاست اپنے ریٹ ہر صورت قائم کرے گی اور کالعدم ایکشن کمیٹی کو اپنی کال واپس لینی چاہیے، جس کے بعد مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر اس وقت ایک اہم امتحان سے گزر رہا ہے اور ماضی میں مذاکراتی عمل کے دوران قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کالعدم کمیٹی نے پہلے مفاہمتی عمل میں حکومت آزاد کشمیر کے کردار کو مسترد کیا اور براہ راست وفاق سے بات چیت کو ترجیح دی، جبکہ اب تمام تنقید ریاستی حکومت پر کی جا رہی ہے۔ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ وفاق کی جانب سے باقی رہ جانے والے معاملات بھی بجٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں، لہٰذا احتجاج ختم کر کے مذاکرات کی راہ اپنائی جائے تاکہ مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ لاہور اور میاں والی میں تیز آندھی اور بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا، تاہم متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق لاہور میں تیز ہواؤں کے باعث کئی فیڈرز ٹرپ کر گئے، جس سے گڑی شاہو، اسٹیٹ لائف، باغبان پورہ، جوہر ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں بجلی بند ہو گئی۔ گزشتہ روز کی آندھی سے 11 kV کی تاروں کو پہنچنے والے نقصان کے اثرات بھی بعض علاقوں میں برقرار ہیں، جبکہ بحالی کا کام جاری ہے۔ دوسری جانب میاں والی میں بھی طوفان اور موسلادھار بارش کے بعد مختلف فیڈرز ٹرپ کر گئے، بازاروں میں سائن بورڈ گر گئے اور گرد آلود ہواؤں کے باعث حد نگاہ متاثر ہوئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے اور ملک معاشی استحکام سے ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کم آمدنی والے طبقے کو ریلیف دینے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں، جن میں تنخواہ پر ٹیکس کی شرح میں کمی اور دیگر ٹیکس اصلاحات شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تعمیراتی اور زرعی شعبوں میں ٹیکسوں میں کمی کی گئی ہے، جبکہ زرعی کریڈٹ اور نوجوانوں کے لیے قرض اسکیموں کا حجم بڑھایا گیا ہے۔ وزیر خزانہ کے مطابق زرعی مشینری پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے اور ایکسپورٹ اور ٹیکس نظام میں بہتری کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں جنرل سیل ٹیکس کے نفاذ اور ٹیکس اصلاحات کے بعد متعدد روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ فینانس بل کے مطابق مختلف اشیاء کو تھرڈ شیڈول میں شامل کرنے سے قومی خزانے کو 70 ارب روپے کی اضافی آمدن حاصل ہوگی۔ جی ایس ٹی کی اطلاق سے دودھ، ڈیری مصنوعات، مٹھائیاں، جیم، جیلی، کیچپ، مسالہ جات، گھی، خوردنی تیل، کراکری، شیمپو، ہیئر آئل، جوتے، پرفیوم، باڈی سپرے، بیکری آئٹمز، پلاسٹک اور سینٹری مصنوعات مہنگی ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ سوٹ کیس، کیمرے، کچن ویئر، سفری بیگ، ای سگریٹ، زرعی ادویات اور جراثیم کش مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ متوقع ہے، جبکہ لگژری الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس بڑھانے اور درآمدی نظام میں تبدیلیوں سے اضافی ریونیو حاصل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ سے قبل انگلینڈ ٹیم کے ساتھ کینسس سٹی میں چوری کی واردات پیش آئی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کھلاڑیوں کے سامان کو منتقل کرنے والی گاڑی کے تالے توڑ کر ٹریننگ جوتے اور فٹ بال سمیت مختلف اشیاء چوری کر لی گئیں۔ فٹ بال ایسوسی ایشن کے مطابق چوری ہونے والے سامان کی تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں، جبکہ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور 2 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ سامان ٹیم کی آمد سے قبل پہنچایا گیا تھا اور اس واقعے سے انگلینڈ ٹیم کی تیاریوں پر اثر پڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر اپوزیشن کو مساق جمہوریت اور مساق معیشت پر مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیاست اپنی اپنی مگر پاکستان سب سے مقدم ہے۔
قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے سیکیورٹی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ واقعات میں جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر عوام کو محفوظ بنایا اور ان قربانیوں کا احترام سب پر لازم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چاروں صوبوں کی یکساں ترقی حکومت کی ذمہ داری ہے، جبکہ بلوچستان کے حقوق اور وسائل کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں۔ انہوں نے ریکوڈک منصوبے اور NFC ایوارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے حصے میں اضافہ کیا گیا ہے اور صوبے کی ترقی کے لیے متعدد منصوبے جاری ہیں، جن میں کسانوں کے لیے سولر پینلز اور گوادر تا چمن شہرہ کی تعمیر شامل ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں اور اس کے ملحقہ حساس علاقوں میں انٹیلیجنس بیس بنیادوں پر متعدد کارروائیاں کرتے ہوئے 4 اہم رنگ لیڈرز سمیت 21 خارجی ہلاک کر دیے ہیں۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں نیٹ ورک کے اہم کمانڈر خالد رضا عرف سالار، مفتون موسیٰ اور عمران عرف ایان شامل ہیں، جو ماضی میں متعدد تخریبی کارروائیوں میں ملوث رہے اور علاقے میں بدامنی پھیلانے میں سرگرم تھے۔ مجموعی کارروائیوں کے بعد اس علاقے میں ہلاک خارجیوں کی تعداد 48 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی باقی ماندہ خطرے کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ بھارتی ریاست آسام کے ضلع جورہٹ میں بھارتی فضائیہ کا جنگی طیارہ AN-32 لینڈنگ کے بعد حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں طیارے میں آگ لگ گئی۔ بھارتی جریدے انڈیا ٹوڈے کے مطابق فضائیہ نے بھی حادثے کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ رواں سال اب تک بھارتی فضائیہ کے 11 جنگی طیارے اور 1 ہیلی کاپٹر مختلف حادثات میں تباہ ہو چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بار بار ہونے والے یہ حادثات بھارتی فضائیہ کی تکنیکی خامیوں اور آپریشنل کمزوریوں کو ظاہر کرتے ہیں، جس پر عالمی سطح پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ امریکی نیوز چینل CNN نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اپنے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو محفوظ بنانے اور سیل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ایران نے یورینیم کے ذخائر کے اطراف سیکیورٹی سخت کرتے ہوئے قریبی سرنگوں میں بارودی سرنگیں بھی بچھا دی ہیں، جس کے باعث ان مقامات تک رسائی پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکل اور خطرناک ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق افزودہ یورینیم کو محفوظ بنانے کا یہ عمل مکمل ہونے میں 1 ماہ سے زائد کا وقت لگ سکتا ہے۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے منجمد فنڈز جاری کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، تاہم اس حوالے سے باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے افغانستان، ایران اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے تقریباً 20 تارکین وطن کو وسطی افریقی جمہوریہ منتقل کر دیا، جن میں سے 2 ایرانی خواتین بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وسطی افریقی جمہوریہ ایک جنگ زدہ ملک ہے، جسے امریکی محکمہ خارجہ نے لیول 4 سفری انتباہ میں شامل کر رکھا ہے اور امریکی شہریوں کو وہاں سفر نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ امیگریشن وکلا کے مطابق جلا وطن افراد میں ایک ایرانی جمہوریت نواز کارکن بھی شامل ہے، جسے امریکہ میں قانونی تحفظ حاصل تھا۔ رپورٹس کے مطابق ملبدری کا شکار افراد میں آرمینیا اور عراق کے شہری بھی شامل ہیں، جبکہ انسانی حقوق اور سیکیورٹی خدشات کے باعث اس اقدام پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔